हुकूमत जॉर्डन की तरफ से स्टार ऑफ जॉर्डन और हुकूमत मिस्र की जानिब से आर्डर ऑफ नाइल से नवाजा गया था। और सैयदना बुरहानुद्दीन को न सिर्फ अल अज़हर यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली, बल्कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और कराची यूनिवर्सिटी से भी उनको डॉक्टरेट की डिग्री मिली। और वो किसी वक्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी थे, और साथ ही साथ एक अजीम सबसे बड़ा इंसानियत की खिदमत का काम जो मुंबई में सैफी हॉस्पिटल उन्होंने तामीर किया, मुझे इत्तेफाक हुआ उसके इफ्तिताह में जाने का। बेहतरीन सब खूबसूरत हॉस्पिटल जो ना बहुत ज़्यादा तरीक़े से वहाँ पर गरीबों की खिदमत अंजाम दे रहा है। मैं उस वक्त भी यहाँ पर मरकज़ में गया था। आज भी मेरी तमाम उनके जो जानशीन हैं, अगर मैं इनका नाम गलत ना कहूँ तो सैयदना मुफद्दलाल सैफुद्दीन साहब के साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके तमाम मानने वालों को अल्लाह सब्र अज़ीम अता करेगा। और जिस तरीक़े से सैयदना बुरहानुद्दीन ने कौम और इंसानियत और हिंदुस्तान के लिए काम किया, यकीनन वो काम जारी और सारी रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं साथ ही साथ आप तमाम के सामने ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जलसा नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में और लाल टेकरी के बल्दी हल्के में मुनक़्क़द हो रहा है। अभी माजिद साहब मेयर ने मुझे बताया कि बल्दिया की तरफ से इस नामपल्ली असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में और लाल टेकरी डिवीज़न में करीब अयोध्या जंक्शन से बाजारघाट जंक्शन तक डेवलपमेंट का काम किया जाएगा। करीब 4 करोड़ की लागत से, और बाजारघाट चौरस्ते से नामपल्ली जंक्शन को गांधी भवन मेन रोड के पास करीब 2 करोड़ 40 लाख का काम होगा। मासाब टैंक और मल्लेपुरी के पास 9 करोड़ 90 लाख की लागत से काम होगा, जिसमें सीमेंट रोड, पाथ, स्टॉर्म वाटर ड्रेन और डक्टिंग का काम होगा। साथ ही साथ जो कॉरपोरेटर और एमएलए साहब की नुमाइंदगी पर बल्दी हल्के लाल टेकरी में जो काम बल्दिया की तरफ से किए गए, जब तक मुकम्मल हो गए 23 काम मुकम्मल हुए, जिसकी लागत 44 करोड़ रुपये है। और जो काम शुरू होना है वो 19 काम अभी शुरू होना बाकी है, जिसकी लागत है 1 करोड़ 1 लाख रुपये। जो काम चल रहे हैं वो करीब 6 लाख 40 लाख के काम अभी चल रहे हैं, 2 काम। तो अगर आप इन तमाम को मिला लिया जाए तो करीब 1 करोड़ 70 लाख के काम खाली लाल टेकरी डिवीज़न में किए गए। इसकी लिस्ट भी है, और अगर कोई चाहता है देखना तो मैं इंशाअल्लाह ताला इन कामों की लिस्ट को अखबार में हम छपाएंगे, आप लोग देख सकते हैं, और अगर गलत है तो आप इसको सही भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो वाटर वर्क्स की आबरसानी की तरफ से जो काम किए गए, ख़ास तौर से आज मैं करीब 3 घंटे सुबह में लाल टेकरी डिवीज़न में दौरा किया, और काफ़ी ज़्यादा वक्त बाजार घाट के इलाके में दौरा करने का मौका मिला, जहाँ पर यकीनन मैं इस बात को मानता हूँ कि पीने की पानी की किल्लत है। और इस सिलसिले में जो नुमाइंदगी आवाम की तरफ से दी गई वो ये है कि सीवर लाइन जो बाजार घाट में हाउस नंबर 11/4/180 में, यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला इन तमाम सीवर लाइनों के एक हफ्ते के अंदर पूरे बाजार घाट के साफ किया जाएगा। और साथ ही साथ जो वाटर सप्लाई फीडर मेन है, इसको भी रीमॉडल किया जाएगा। बाजार घाट में पूरे इलाके में जो ड्रेनेज लाइन डाली गई वो काफ़ी पुरानी है, इसको नई डालना पड़ेगा। और साथ ही साथ ड्रेनेज लाइन के साथ स्टॉर्म वाटर ड्रेन को भी डालना बेहद ज़रूरी है। और ड्रेनेज लाइन पुराने हो जाने की वजह से और स्टॉर्म वाटर ड्रेन नहीं होने की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ का बाइस बन रही है। इंशाअल्लाह ताला
ایک 60 لاکھ کا ایسٹیمیٹ بنایا گیا ہے نئی ڈرینیج لائن ڈالنے کے لیے، اور جو لو واٹر پریشر ہے 11/4/260، اور پھر نئی چینج آف جنکشن کرنا ہے 11/4/240 کے پاس، پھر پانی کی لائن MS ٹینٹ ہاؤس کے پاس بڑھانا ہے، ریماڈلنگ آف سیور لائن ہے 11/4/330 سے لے کر 11/4/333 تک۔ MLA صاحب اپنی فنڈ سے انشاءاللہ تعالیٰ وہ 3-4 کام اور بوسٹر کو ڈالنے کا کام کروائیں گے۔ یہ بھی لسٹ میرے پاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو کام ہوئے 2010 اور 11 میں، 11, 12, 12, 13 میں، یہ تمام انشاءاللہ تعالیٰ اخبار میں ہم دلائیں گے اور کوئی بھی اس کو چیک کر سکتا ہے۔ اور الحمدللہ یہاں پر آپ کی مسجد کا جو مسئلہ تھا، MLA صاحب اور مقامی مجلس کے تعاون اور خاص طور سے مسجد کمیٹی کا بہت بڑا رول ہے، اور ایک عظیم الشان بڑی مسجد یہاں پر تعمیر کی جا رہی ہے۔ میں نے اس کا پلان دیکھا، میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غیب سے اس مسجد کا کام کروا دے، اور جو نیک ارادے اور جو پلان اس کا بنایا گیا ہے اس سے زیادہ عظیم الشان اللہ سبحانہ و تعالی اپنے گھر کو تعمیر کروا دے۔ عزیز دوستو، ساتھ ہی ساتھ مختلف نامپلی کے اسمبلی حلقے جات میں مجلس کی نمائندگی پر بہت زیادہ حد تک ان تمام بلدیہ کے کاموں کو لیا گیا ہے۔ میں مانتا ہوں اس بات کو کہ ابھی بھی بہت سے کام ہونا باقی ہے، مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے 4-4.5 سال میں اراکین بلدیہ رکن اسمبلی کی نمائندگی پر یہ کاموں کو ٹیک اپ کیا گیا۔ اب جو موضوع جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، جس کا ذکر ابھی ممتاز احمد خان صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، جس کا ذکر جناب احمد پاشا قادری صاحب نے اپنی تقریر میں کیا، وہ یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کا کیا کنٹریبیوشن رہا، مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا۔ میرے عزیز دوستو، کیونکہ آج کے اس جلسے میں ایک کثیر تعداد نوجوانوں کی ہے، اور نوجوانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کام کیا اس کو سمجھے۔ آج اگر آپ میرے نوجوان دوستو، اگر آپ سارے ملک پر نظر ڈالیں گے، ہر جگہ سے ایک ہی شکایت آئے گی کہ ہم سے انصاف نہیں کیا جا رہا ہے، شکایت آئے گی کہ ہم کو ہمارا حصہ نہیں مل رہا ہے، شکایت آئے گی کہ ہم سے پولیس والے ناانصافی کرتے ہیں، شکایت آئے گی کہ ہم کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدموں میں ڈالا جا رہا ہے، شکایت آئے گی کہ جہاں پر ہمارے محلے جات ہیں وہاں پر ترقیاتی کام نہیں کروائے جاتے، شکایت آئے گی کہ ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ عزیز دوستو، مگر انہی شکایت کرنے والوں سے اگر آپ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم کو کہاں پر امید کی کرن نظر آتی ہے، تم کو کہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ یہاں کے کس جگہ کے مسلمانوں نے اپنی تہذیب اور تمدن کو زندہ رکھا، اپنے اتحاد کو زندہ رکھا، اپنی کلچرل آئیڈینٹی کو زندہ رکھا، تو وہ انہی شکایت کرنے والوں کی طرف سے آپ کا آواز آئے گی کہ ہاں سرزمین ہندوستان پر اگر ایک کوئی جگہ ہے تو وہ سرزمین دکن ہے، جہاں پر تمام غریب لوگوں نے، ذمہ دار لوگوں نے، علماؤں نے، سب نے مل کر اجتماعی طور پر جستجو کی اور محنت کی، اور مجلس اتحاد المسلمین نے وہ کارنامہ انجام دیا کہ ہماری شناخت کو، جو تمام ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں ہماری شناخت ختم ہو کے رہ گئی، یہ کام سب سے بڑا کنٹریبیوشن مجلس اتحاد المسلمین کا۔ دوسرا کام میرے نوجوانوں، جس وقت مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کیا گیا، پولیس سیکشن کے اس پرآشوب دور کے بعد جس میں 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام ہوا، مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ احیا کیا گیا تو وہی جیالے غریب مسلمان تھے جو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کرنے کے لیے نکلے تھے۔ دنیا نے سمجھا کہ یہ پاگلوں کی اور جاہلوں کی جماعت ہے جو ایسے پرآشوب دور میں دوبارہ مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت کی بات کر رہے ہیں، مگر میرے عزیز دوستو 55 سال پہلے جو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی، جو ہمارے بزرگوں نے
قربانیاں دیں، جیل کی صحبتیں برداشت کی، محنت کی، جستجو کی. اگر آج ہم اس مقام پر آئے ہیں تو یہ تمام کا تمام ان لوگوں کی محنت اور جستجو رہی. اس زمانے میں اتنے بڑے جلسے مجلس اتحاد المسلمین کے نہیں ہوتے تھے. میں نے اپنے بزرگوں سے سنا، آج بھی اس زمانے کے لوگ زندہ ہیں، وہ ضعیف ہو چکے ہیں، مگر جب وہ اس جلسوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں پانی بھر آ جاتا ہے. ان کو وہ زمانہ بھی یاد آتا ہے جب 55 سال پرانا زمانہ، جب مجلس اتحاد المسلمین کے جلسے منعقد ہوتے تھے تو شروعات کے دور میں کوئی لائٹ نہیں دیتا تھا تو کوئی جلسے میں شرکت نہیں کرتا تھا. ایسا وقت بھی تھا میرے نوجوانوں جب عبد الواحد اویسی لوگوں کے درمیان میں ٹہل کر تقریر کرتے تھے کیونکہ لوگ ڈرتے تھے لاؤڈ اسپیکر کا کنیکشن دینے کے لیے. محنت اور جستجو کرتے گئی مجلس اتحاد المسلمین اور کاروان آگے بڑھتا گیا. پہلے مجلس اتحاد المسلمین نے بلدیہ کے انتخابات میں حصہ لیا اور مجلس اتحاد المسلمین نے کیا کہا کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک پارلیمانی جمہوریت ہے اور ہندوستان کا دستور ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن میں حصہ لیں. آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر ہندوستان کے دیگر ریاستوں میں اگر مسلمان پسماندہ ہے یا وہاں پر تکالیف ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس جگہوں پر ان علاقوں میں لوگوں نے سیاست سے وابستہ ہونے سے بہت دیر کر دی. یقیناً وابستہ ہوئے مگر آزادی کے بعد 1950 سے پہلے بڑی بڑی تنظیموں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. میرے نظر میں ہو سکتا ہے کہ اس پر بحث ہو سکتی ہے مگر میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو فیصلہ لیا گیا تھا اور پھر کئی برسوں کے بعد جب ہم نے سمجھا کہ نہیں، جس پر ہم نے بھروسہ کیا تھا کہ ہاں یہ ہمارے مسائل کو حل کرو گے، ان لوگوں نے ہمارے مسائل کو حل کرنے کے بجائے ہمارے مسائل کو اور پیچیدہ کر دیا. مشکلات کے دور کا آغاز ہو گیا. یہ کام سرزمین دکن پر مجلس اتحاد المسلمین نے کیا اور یہیں پر ہماری ریاست کیرلا میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں لایا گیا. حضرت اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں کام کیا گیا. آج آپ نظر اٹھا کر دیکھیے کہ چاہے کیرلا ہو یا پھر حیدرآباد یا آندھرا پردیش ہو، یہاں پر مسلمانوں کا ایک مرکز سیاسی ہے، یہاں پر مسلمانوں میں ایک اتحاد ہے، یہاں کے مسلمان باشعور ہیں. یقیناً ہمارے مسائل ہیں، بہت سے مسائل ہیں، مگر اگر آپ تقابل کر لیں گے یہاں کے اور پھر دوسرے ریاستوں کا تو آپ کو نظر آئے گا، فرق نظر آ جائے گا. آج آپ دیکھیے کہ ہر میدان میں مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے. 55 سال پہلے مجلس اتحاد المسلمین کے ان عظیم جیالے سپاہیوں نے بڑی بڑی قربانیاں دیں، جیل کو گئے، کبھی ان پر چاقوں سے حملہ کیا گیا، کبھی لٹوں سے مارا گیا، کئی مہینے جیل میں رہنا پڑا، کبھی کسی کو 11 مہینے جیل میں رہنا پڑا تو کبھی کسی کو بدر کی جیل میں 2 مہینے رہنا پڑا. مختلف جگہوں پر تکالیف اٹھائے، محنت کی، جستجو کی، پسینہ بہایا، خون بہایا، اپنی جانوں کی قربانی دی، تب جا کر آج مجلس اتحاد المسلمین کو یہ مقام ملا. یاد رکھو نوجوانوں، دنیا میں کوئی چیز بغیر محنت کے، بغیر جستجو کے، بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتی. جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا، جو قوم اور ملت کے لیے وقت دے گا، جو پسینہ بہائے گا اور جہاں پر ضرورت پڑے گی اپنا خون بہائے گا، تو یقیناً اس نوجوان کی جوانی کامیاب رہی. اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی صرف کسی اور راہ میں اور ان تمام بھٹکے ہوئے راستوں پر گزارتا ہے تو یاد رکھو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. میرے بولنے کا منشا اور مقصد ایک ہی ہے کہ یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھوں نوجوانوں، تاکہ تم لوگ مستقبل ہو قوم کا، آپ کو لے کر آگے بڑھنا ہے. آج بتائیے جو کام مجلس نے تعلیم کے میدان میں کیا، مخالفین مجلس اتحاد المسلمین تو انگلیاں بڑی اٹھاتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی ذرا یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی 2 کمرے کا اسکول قائم کیا؟
ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ کیا تم نے کوئی بینک قائم کیا؟ کیا تم نے کوئی انجینئرنگ اور میڈیکل کالج قائم کیا؟ آج مجلس اتحاد المسلمین اسرا دواخانہ چلاتی ہے، اویسی ہاسپٹل چلاتی ہے. ہم جانتے ہم کیسا چلاتے ہیں ان دواخانوں کو. کروڑوں روپے کا خرچہ ماہانہ اس میں آتا ہے، مگر ہماری کوشش کیا ہے کہ کارپوریٹ سٹائل کے دواخانے پر نہیں چلاتے، بلکہ اتنا فائدہ ہو جائے کہ دواخانہ چلے، نقصان میں نہ چلے. آج جو کام ان تمام شعبے جات میں مجلس اتحاد المسلمین کر رہی ہے، مخالفین مجلس تو دور کی بات، کوئی سیاسی جماعت اس ریکارڈ کو پیش نہیں کر سکتی. بنیادی تعلیم میں مرحوم قائد سالار ملت نے وہ اسکیم کا آغاز کیا جس کے تحت جتنے گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس ہیں ان کو مضبوط کرنے کا کام مرحوم قائد سلطان صلاح الدین اویسی نے آغاز کیا. آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک اس میں ہزاروں کی تعداد میں غریب گھرانوں کے بچے اور بچیاں اس اسکیم سے فائدہ اٹھائے. آل ان ون گائیڈ جو SSC کا امتحان ہونے جا رہا ہے، یہ مجلس اتحاد المسلمین نے اس کو بنایا. نہ صرف حیدرآباد بلکہ پوری ریاست کے مختلف علاقے جات میں اس آل ان ون کو بانٹا جاتا ہے. یہ مجلس اتحاد المسلمین کا کارنامہ عظیم دوستو کہ ہر میدان میں صرف مجلس ووٹ نہیں لیتی، مجلس کہتی ہے کہ ووٹ ضرور لینا ہے اپنی سیاسی جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے. ووٹ بھی مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے دیا، دعاؤں سے جماعت کو مضبوط کیا، اپنی محنتوں سے جستجوں سے تمام عمارتیں آپ کی سامنے ہیں. یہ کارنامہ مجلس اتحاد المسلمین کا عزیز دوستو. یقیناً ہمارے سامنے بہت سے مسائل ہیں، یقیناً آج مسلمانوں کو شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج مسلمانوں کی حب الوطنی کو شک کیا جاتا ہے. مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے عزیز دوستو کہ مجلس اتحاد المسلمین اگر مہاراشٹر میں جانا چاہتی ہے تو مہاراشٹر میں ہم نہیں آ سکتے، اگر ہم اتر پردیش جانا چاہتے تو اتر پردیش نہیں آ سکتے. آپ اندازہ لگائیے کہ میں ایک ہندوستان کے دستور پر حلف لیا ہوں اللہ کے نام پر، مگر میں مومرا نہیں جا سکتا. مومرا میں جلسے کے پرمیشن کے لیے ڈالا جاتا ہے تو مومرا میں کس کی حکومت ہے؟ کوئی شیو سینا BJP کی حکومت نہیں ہے، وہاں پر کانگریس اور راشٹروادی کی حکومت کہتی ہے کہ مومرا حساس علاقہ ہے، یہاں پر آپ جلسہ نہیں کر سکتے. کیا یہ توہین نہیں ہے مسلمانوں کی کہ اچانک یہ حساس علاقہ بن جاتا ہے؟ نہ وہاں پر کوئی گڑبڑ، اور مجبوراً ہم کو کورٹ میں جانا پڑتا ہے. اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ ہم سے انصاف کرے گا. ہم اتر پردیش جانا چاہتے تھے، اتر پردیش کو جانا چاہتے تھے، اتر پردیش کو ہم جانا اعظم گڑھ کو جا رہے تھے. پہلی اور دوسری تاریخ کو اعظم گڑھ کا پروگرام 1 مہینہ پہلے اعلان ہو گیا تھا کہ مجلس کا پروگرام اعظم گڑھ میں ہوگا. 2 دن آج وہاں کے مقامی SP نے کہہ دیا کہ نہیں، ہم پرمیشن ریجیکٹ کرتے ہیں. آخر کیا بات ہے؟ آخر ایسی کون سی بات ہو گئی جو تم مجلس اتحاد المسلمین کو سننا نہیں چاہتے؟ کہ ہم اس ملک کے وفادار نہیں ہیں؟ کیا ہم اس ملک کے لیے خطرہ ہیں؟ کیا ہم اس ملک سے کبھی غداری کی؟ ارے ہمارے خون میں بسا ہوا ہے وفاداری. ہمارا دین ہم کو سکھاتا ہے کہ جس ملک میں رہو اس سے وفاداری کرو، اس کو مضبوط کرو. بلکہ حب الوطنی تو ہم کو سکھائی گئی، کسی مذہب کا جز نہیں ہے. حب الوطنی تو ہمارے مذہب نے سکھایا. کون سے مذہب نے سکھایا بتاؤ سوائے دین اسلام کے، جس نے کہا کہ تم جس ملک میں رہتے ہو اس کی عزت کرو، اس کو مضبوط کرو. اور ہم پہ شک کیا جاتا ہے. افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے ان فیصلوں پر. اگر میں مومرا جاتا ہوں تو کیا نقصان ہو جائے گا؟ کس کو تکلیف ہوگی؟ یقیناً میں جاؤں گا تو وہاں پر کانگریس اور راشٹروادی پر تنقید کروں گا. کیا مجھے اختیار نہیں ہے تنقید کرنے کا؟ کیا مجھے اختیار نہیں ہے کہ میں حکومت کے ظلم کی داستانیں بیان کروں؟ آج وہاں پر مہاراشٹر میں بھوک ہڑتال بیٹھتے ہیں برقی کی قیمتوں کے خلاف سنجے نروپم. اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ سنجے نروپم جو آج کانگریس کا لوک سبھا کا ممبر ہے، وہ کسی زمانے میں شیو سینا کا ممبر تھا. یہی سنجے نروپم تھا جو شیو سینا کے وہ بال ٹھاکرے زندہ باد کے نعرے مارتا تھا. شری کرشنا کمیٹی کے اوپر سفارشات پر عمل آوری نہیں ہوئی، ہم کو چن چن کر مارا گیا. آج وہ سنجے نروپم بھوک ہڑتال بیٹھتا ہے جب اس کو توفیق نہیں ہوئی شری کرشنا کمیٹی کی کمیشن کی انکوائری رپورٹ پر عمل آوری کے لیے بھوک ہڑتال بیٹھے. یہ نہیں چاہتے کہ مجلس جا کر یہ بات کرے. اعظم گڑھ ہم جائیں گے تو مجھ سے کسی نے فون کر کل ہی بتایا دلی سے کہ اویسی صاحب آپ نے ملائم سنگھ کو کہا
अखिलेश यादव को कहा आपको परमिशन नहीं मिल सकता। मैंने कहा फिर क्या कहूं, क्या कहूं मुझे बताइए आप लिख कर भिजाइए। कसीदे बयान करूं मुलायम सिंह की ताईद में, अखिलेश यादव की ताईद में कुछ नज़म लिखूं, बताइए क्या बोलूं मैं जिससे मुझे परमिशन मिले। तो बोले नहीं, आपने मुलायम सिंह के बारे में ऐसा कहा, अखिलेश के बारे में ऐसा कहा। अरे मैंने कहा यह जमहूरियत है, मैं किसी के बारे में भी कह सकता हूं, मैं किसी के ऊपर भी तनकीद कर सकता हूं। अगर किसी को तकलीफ हो तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। कानून है, डिफेमेशन का केस डालो मुझ पर, क्रिमिनल डिफेमेशन का सूट डालो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तुम्हारे लिए और मेरे लिए नहीं है? तुम जो चाहो बोलते रहोगे और हम पलटा के जवाब देंगे तो तुमको तकलीफ होती। ये मिजाज, ये गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो गई है महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी। मुलायम सिंह के पैर जमीन पर नहीं आसमान पर हैं। मुलायम सिंह ये ख्वाब देख रहे हैं कि इलेक्शन होगा तो मैं वजीर आजम बनूंगा। नहीं मुलायम सिंह, इंशाअल्लाह ताला ना तुम वजीर आजम बनोगे, ना वो जालिम मोदी वजीर आजम बनेगा। हिंदुस्तान की अवाम सेकुलर है, हिंदुस्तान के अवाम सेकुलर है, वो ऐसे जालिमों का साथ नहीं दे सकते। अगर मैं मोदी के खिलाफ बोल सकता हूं तो क्या मैं मुलायम सिंह के खिलाफ नहीं बोल सकता हूं? कौन सा कानून है हिंदुस्तान का जो मुझे रोकता है मोदी के खिलाफ बोलने के और मुझे रोकता है मुलायम सिंह के खिलाफ बोलने से? क्या बात है? क्या जमहूरियत है? क्या ये जमहूरियत है कि आप एक रुकने पार्लियामान को प्रदेश में दाखिल होने नहीं देते? महाराष्ट्र के 2 जिलों में मैं नहीं जा सकता, धुलिया नहीं जा सकता, मैं मालेगांव नहीं जा सकता, नासिक जिले को नहीं जा सकता। और अजीब गरीब कानून है कि हर 2 महीने को लेटर आ जाता कि नहीं आप अभी नहीं आ सकते। पहले बोले कि नहीं शबे मेराज है, फिर बोले रमजान है, फिर बोले कि नहीं 15 अगस्त है, उसमें बीच में बोले कि गणेश का त्योहार है। अरे सब निकल गया मगर फिर भी आज भी नहीं जा सकते। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या हुकूमत हिंद को देखना नहीं चाहिए? जो लोग सेकुलरिज्म की बात करते, कहां का सेकुलरिज्म है ये? तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो मगर तुम में और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। मुलायम सिंह, मैं उत्तर प्रदेश को जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। मैं जाऊंगा और उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ में खड़े रहकर जो बात मुझे कहना है वो कह कर आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो मैं उत्तर प्रदेश में हफ्ते के दिन जो जलसियाम था आजमगढ़ में संजरपुर में, वो इंशाअल्लाह ताला कल तफसील से चिलकल घोड़े में बयान करूंगा। मुलायम सिंह को तकलीफ हुई, अखिलेश यादव को तकलीफ हुई कि मैं उन्हें उनके बारे में कहा। मैं कहना चाह रहा हूं कि कल तुम सुनो तुम्हारे बारे में क्या बोलूंगा। एक एक चीज खोल खोल कर बयान करूंगा। ये अपने आप को नेताजी नेताजी कहने वालों, तुम मेरी नजर में नेता नहीं हो, तुम फिरका परस्त हो। तुम में और मोदी में कोई फर्क नहीं है मुलायम सिंह। और अगर तुमको तकलीफ पहुंचती है तो यकीनन तकलीफ पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो बर्बरियत और जुल्म के मजाहरे तुम्हारी हुकूमत ने किए उत्तर प्रदेश में, वो तुमको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और याद रखो समाजवादी पार्टी के लोगों, कल जब पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा मैं जाऊंगा उत्तर प्रदेश को, तुम जो करना है कर लो, या तो तुमको मेरी जान लेना पड़ेगा या फिर मैं वहां पर जाऊंगा। मैं तुम्हारे सामने ठहर कर बोलूंगा कि तू जालिम है, तू फिरका परस्त है। और उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कहूंगा कि मुजफ्फरनगर में जो 100 से ज्यादा हमारी बच्चियों की अस्मत रेजी कह गई, जमहूरी अंदाज में तुम मुलायम सिंह से इसका बदला दो, इसकी जमात को तबाह करो, इसकी जमात को कमजोर करो। कोई ठेका लेके नहीं रखे मुलायम सिंह, कोई ठेका लेके नहीं रखे मुलायम सिंह। नरेंद्र मोदी जलसा कर सकता है उत्तर प्रदेश में और असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश को नहीं आ सकता। ये कौन सा कानून है? ये इनकी मैच फिक्सिंग है, ये इनकी मैच फिक्सिंग है। मुलायम सिंह एक जमाने में एक पहलवान से सुना, दंगल में कुश्ती लड़ते थे, तो मैं उनकी जबान में बोल रहा हूं, मुलायम सिंह तुम और नरेंद्र मोदी नूरा कुश्ती कर रहे हो, नूरा कुश्ती कर रहे हो तुम लोग। जहां मोदी जाके तकरीर करता, उसके 2 दिन के बाद आपका जलसा। अब परसों तो दोनों एक ही दिन तकरीर करे, परसों तो दोनों एक ही दिन तकरीर करे। मोदी अपनी तकरीर में बोला कि मेरे पीछे बाप और बेटे पड़ गए। मोदी तू सुन ले
ہم اس باپ اور بیٹے کے ہی پیچھے پڑیں گے. تیرے پیچھے تو پڑے ہی پڑے ہیں, تیرے پیچھے تو پڑے ہی پڑے, تجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں انشاءاللہ تعالی. جو کام گجرات میں ہوا 2002 کے بارے میں بولتے کہ 2002 کو بھول جاؤ, 2002 کے بعد سے اب تک کوئی فساد نہیں ہوا. کیا بات ہے یہ, کیا بات ہے کہ 2002 میں ہو اس کو بھول جائیں. کل بولیں گے بابری مسجد کو بھول جاؤ, کل بولیں گے مہاتما گاندھی کے قتل کو بھی بھول جاؤ. باپو کو کس نے مارا تھا, کس نے مارا تھا؟ یہی خاکی چڈی سنگ پریوار کی ذہنیت رکھنے والے گوڈسے نے مارا تھا. کیا ہم باپو کی قتل کو بھی بھول جائیں؟ اگر 2002 کو بھولنے کی بات کر رہے ہو تو پھر کیا مہاتما گاندھی کے قتل کو بھول جائیں گے؟ کیا 6 دسمبر کو بھول جائیں گے؟ کیا احمد آباد کی سرزمین پہ جہاں پر ہر مسلمان کی دکان کو جلایا گیا, صرف یہ دیکھا کہ مسلمان ہیں اور جلا دیا گیا, یہ نہیں دیکھا کہ جو بندی ہے, بریلوی ہے, تبلیغی ہے, داؤدی بورا ہے, کہنے جلاؤ میاں کی دکانیں جلاؤ, اس کو ووٹر لسٹ نکال کر دیکھ کر دکانوں کو ٹارگٹ کیا گیا احمد آباد میں. کیا تماشا نہیں ہوا وہاں پر؟ کیا تماشا نہیں ہوا وہاں پر؟ اور یہ شخص آ کے بول رہا کہ نہیں آپ فکر مت کرو, اب کچھ نہیں ہوگا. ارے ہم کیسے بھول جائیں, کیسے بھول جائیں احسان جعفری کے قتل کو, کیسے بھول جائیں ان تمام بچیوں کے قتل کو جن کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا, کیسے بھول جائیں کہ حیدرآباد سے 16 بچے 6 سال غیر ضروری جیل میں رہے, احمد آباد میں سابرمتی جیل میں. کہ ہم بھول جائیں؟ اور جو لوگ موزی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بدل چکا ہے, ایسا نہیں ہے. یاد رکھو جو شخص 14 سال کی عمر میں 14 سال کی عمر سے RSS سے وابستہ ہے, 14 سال کی عمر سے یہ RSS کے رنگ میں رکھا گیا, اس کا اوڑھنا بچھونا سنگ پریوار. اور آج وہ شخص کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ بول رہے کہ نہیں یہ جیتے گا. ارے جیت ہار تو اللہ کے ہاتھ میں. ہمارا کام یہ ہے کہ موزی سے مقابلہ کریں. ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن, ہندوستان کا آئین ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کریں. اور کانگریس پارٹی, یہ آپ کی غلطی ہے, 9 سال آپ کی غلطی ہے کہ آج موزی آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. آج موزی آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. آپ کوئی پالیسی تیار نہیں کیے, کوئی پالیسی تیار نہیں کیے. آج کیا ہو رہا ہے اس ملک میں؟ یقیناً ہم کو روکنا ہے, دیکھنا ہے کیا پالیسی ہم لوگ اپنائیں گے. اور یہ تمام فرقہ پرست طاقتوں کی ایک ہی کوشش کہ حیدرآباد میں جو مسلمانوں کا اتحاد ہے اس کو کیسے کمزور کیا جائے. حیدرآباد میں جو مسلمانوں کا اتحاد ہے, اور مجلس نے کیا کہا اور مجلس کی سوچ کیا ہے؟ اگر کسی جماعت کی ایتھوس, مجلس کا ایتھاس کیا ہے کہ کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ, کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ. یہ کانسیپٹ, یہ نعرہ, یہ سوچ مجلس اتحاد المسلمین نے دیا, اور یہ سوچ اور فکر پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو متحد کر سکتی ہے. یقیناً ہم فرقوں میں ہوں گے, یقیناً ہمارے مسلک الگ ہو سکتے ہیں, مگر جہاں پر کلمے کی بات آئے گی, جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ آئے گا, اتحاد پیدا ہوگا انشاءاللہ. یہ مجلس اتحاد المسلمین کی سوچ اور فکر. میرے عزیز دوستو, میرے نوجوانوں, یہ ایک پالیسی ہم کو بنا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. یقیناً بی جے پی ایک چیلنج ہے, میں اس کا اقرار کرتا ہوں, اور میں کہہ رہا ہوں کہ اس چیلنج کا ہم کو مقابلہ کرنا ہے. ہم کیسے مقابلہ کریں گے؟ کیا ان لوگوں سے مقابلہ ہوگا؟ کیا بنا رہے ہیں آج کل کہ اسمبلی کا الیکشن آیا, 6-8 مہینے پہلے الیکشن آنے سے پہلے تیار ہو گئے, دورے کرنا شروع ہو گئے, کوئی 26 جنوری کا جھنڈا چڑھا دیے, عید میلاد النبی آیا تو 20 لوگوں کا کھانا پکا کے بھجا دیے. نہیں میرے دوستو, جماعت الگ چیز ہے, انفرادیت الگ چیز ہے. جماعت جماعت ہے, گروپ گروپ ہے. جماعت 55 سال کا ریکارڈ تمہارے سامنے ہے. کیا کوئی جماعت کی محنت اور قربانیاں اور کامیابیاں کیا ایک شخص کے سامنے کیا ہے یہ؟ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آج پوری کوشش فرقہ پرست طاقتوں کی ہے کہ آنے والے اسمبلی انتخابات میں مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو روکا جائے. ان کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے ووٹوں میں ڈویژن پیدا کیا جائے, ہمارے ووٹوں کو توڑ دیا جائے. کہاں گئے وہ لوگ؟ 4 سال نظر نہیں آئے حلقہ نام پلی میں, حلقہ نام پلی میں کوئی نظر نہیں آئے.
अच्छा बुरा हुआ तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीच में थी, जरूरत पड़ी तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीच में थी। मुरादनगर में गड़बड़ हुई, रात के 12:30-1 बजे कौन जाते हैं? जाकिर बाकरी वहां का कॉर्पोरेटर और विरासत साहब पहुंचते हैं। कहां थे ये लोग? नजर नहीं आए। अजीज दोस्तों, जमात का साथ देना, जमात को पहले मजबूत करना, अपने अराकीन को कामयाब करना, ये बीजेपी को बेहतरीन जवाब है। और आंध्र प्रदेश में तो तेलुगु देशम और बीजेपी मिलकर मुकाबला करेंगे। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम और बीजेपी मिलकर मुकाबला करेंगे। और अफसोस मुझे यह होता है कि चंद्रबाबू नायडू सबक हासिल करने को तैयार नहीं। चंद्रबाबू नायडू 10 साल से इख्तिदार से महरूम हो गए। और क्यों महरूम हुए? क्योंकि मुसलमानों ने यह कहा कि शख्स पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मगर इसके बावजूद भी आज फिर चंद्रबाबू नायडू अपनी किस्मत आजमाने के लिए संघ परिवार के गोद में जाके बैठ गए। मोदी के बाजू बैठकर हाथा उठा रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अफसोस होता है कि जिस शख्स की ताईद की वजह से मोदी गुजरात में जुल्म करता रहा, 2002 में जब गुजरात में फसाद हुआ, नायडू के पास 33 लोकसभा के अराकीन थे। ये शख्स अगर अपनी ताईद को वापस लेता तो अटल बिहारी वाजपेयी की हुकूमत गिर जाती, फौरन गिर जाती। मगर ताईद वापस नहीं लिया, एक लफ्ज नहीं कहा गुजरात के जुल्म के बारे में। गुजरात जलता रहा, 3000 से ज्यादा मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, दरगाहों को खत्म कर दिया गया, मसाजिद को शहीद कर दिया गया, करोड़ों अरबों रुपए के हमारे कारोबार को खत्म कर दिया गया। आज फिर तेलुगु देशम बीजेपी के साथ नहीं रहा। ये खतरनाक चीज है कि तेलुगु देशम और बीजेपी मिलकर आना, ये हमारे लिए एक चैलेंज है। अगर हम अपने वोटों का सही इस्तेमाल करेंगे नौजवानों, और याद रखो नौजवानों, जो पोलिंग परसेंटेज हमारा है 55% या 50%, ये काफी नहीं है। हमारा पोलिंग परसेंटेज कम से कम 90% के करीब जाना चाहिए। क्यों नहीं निकल के वोट डालते आप? कौन रोक रहा है आपको वोट डालने से? आज तो वोटर लिस्ट में मजलिस ने काम करवाया, जितने लोगों के नाम नहीं थे काउंटर्स खुलवाकर नामों का इंदराज अमल में लाया गया। चेक करो अपने नाम आए नहीं आए, जाओ देखो, अगर नहीं है तो दारुस्सलाम को हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है। मगर वोट तो डालना पड़ेगा आपको अब के बार। अगर जरा सी भी गफलत करेंगे तो फायदा इन फरका परस्त तंजीमों को हो सकता है। अगर आप अपना पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे, उसको 90% के करीब कर सकते और करना भी चाहिए, तो यकीनन ना सिर्फ नामपल्ली की सीट पर पिछले बार 6000 वोटों से हमने कामयाबी हासिल की थी। अगर हमारा पोलिंग परसेंटेज अगर 5% बढ़ेगा तो 20,000 की इंशाअल्लाह मेजॉरिटी होगी। क्या आपको निकल कर वोट डालना है मेरे दोस्तों? इन जलसों को मुनक्किद करने का मकसद ये है कि आवाम से अपील की जाए कि अपने वोट का इस्तेमाल करो। अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो जमहूरियत किस काम की? अगर आप वोट नहीं डालेंगे तो जमहूरियत किस काम की? आपका पसंद नापसंद का इजहार कैसे होगा? और बेहतरीन तरीका ये कि वोट डालिए, पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए, खास तौर से अपने घर वालों को लेकर जाओ। अब वक्त नहीं रहा, तो हो सकता है कि 26-27 फरवरी तक कोड ऑफ कंडक्ट का या ज़ाब्ते अखलाक का ऐलान हो जाए और तारीख आ जाए कि कब इलेक्शन होगा। आज हम देखते हैं कि हमारी असेंबली में एक नया तमाशा आज हो गया। असेंबली ने खुद ये कह दिया कि हमको तेलंगाना की जरूरत नहीं है। अजीब व गरीब कांग्रेस पार्टी है, अजीब व गरीब कांग्रेस पार्टी। इनकी मरकजी क़ियादत बोलती रियासत को तोड़ना, यहां पर इनका चीफ मिनिस्टर बोल रहा कि नहीं तोड़ना। ये क्या है समझ में नहीं आता मेरे को। ये कांग्रेस पार्टी के पास एक तमाशा। अब ये बिल जाएगा पार्लियामेंट में, मजलिस का मानना यह है, मजलिस इस बात का मुतालबा कर रही है कि हम किसी हाल में लॉ एंड ऑर्डर को हुकूमत के पास नहीं दे सकते। गवर्नर कैसे लॉ एंड ऑर्डर का इंचार्ज होगा? दस्तूर इस बात की इजाजत नहीं देता। कल अगर खुदा ना खास्ता बीजेपी इख्तिदार में आएगी दिल्ली में, तो गवर्नर कौन बनेगा? एक फिरका परस्त आरएसएस ज़हनियत वाला बनेगा। जुल्म हम पर होगा, निशाने पर हम आएंगे। क्या कांग्रेस पार्टी को इसका ख्याल नहीं है कि हम पर जुल्म कराना चाहते हैं, इसीलिए लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के पास रखना चाहते हैं? और ये कांग्रेस के तमाम लोग जो चीफ मिनिस्टर बनने की तैयारी में हैं, जिनकी आखिरी जिंदगी की हसरत है कि मरने से पहले एक मर्तबा चीफ मिनिस्टर बन जाऊं, अरे जरा ये तो देखो कि हाईकोर्ट कहां है तेलंगाना की? क्यों नहीं तेलंगाना के अलग हाईकोर्ट बनाते? और ये कौन सी बात है
کہ کامن کیپٹل، جوائنٹ کیپٹل، دنیا کا کوئی ملک کا دارالحکومت دوسرے ملک میں نہیں ہے، ہندوستان کی کوئی ریاست کا دوسری ریاست دارالحکومت نہیں ہے، کیپٹل نہیں ہے۔ یہ کیسا بل ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حیدرآباد جو ہے تلنگانہ کا بھی کیپٹل، آندھرا کا بھی کیپٹل؟ ارے میرے بھائی یہ قصہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا کہ حیدرآباد پھنس گئی رضیہ گنڈوں میں حال ہو گیا کہ ان کا بھی مطالبہ حیدرآباد ہمارا، ان کا بھی مطالبہ حیدرآباد ہمارا۔ ارے پھر میرا کہاں گیا حیدرآباد؟ میرا حیدرآباد کہاں پر گیا؟ میرا حق حیدرآباد پر کہاں پر گیا؟ یقیناً حیدرآباد کا ہندوستان سب کا ہے، اس پر سب کا حق ہے، مگر یہ بولنا کہ نہیں حیدرآباد دونوں کا کیپٹل ہوگا، یہ کہاں سے نظیر نکالی آپ نے؟ کیوں نکالی نظیر؟ یہ کیا ضرورت تھی؟ آپ پارلیمنٹ میں بل لے کر آئیے اور کہیے کہ نئی ریاست کا دارالحکومت فلاں جگہ پر ہوگا، کون روکتا ہے آپ کو؟ آپ بل نہیں لے کر آتے، اس میں ذکر نہیں کرتے، اور ہمارے تلنگانہ کے کانگریس کے لیڈر جو ہیں ان کی آخری حسرت ہے کہ مرنے سے پہلے یا تو لنگڑتے پرائم منسٹر بن جاؤں یا بھاگ کے جا کے کرسی پہ بیٹھ جاؤں۔ عجیب و غریب حال ہے۔ ان کو جا کر پارلیمنٹ میں ملے میرے سے پچھلے پارلیمنٹ کے سیشن میں سینٹرل ہال میں بیٹھا ہوا تھا، آ کر ایک کے بعد ایک سب بول رہے ذرا ہماری سفارش کر دو، ہمارا ساتھ دے دو، ہم آپ کا یہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے۔ میں بولا بھائی دیکھو اب تک 12 لوگ آ کے ملے، تو بولے ہاں 12 ہو گئے۔ ملا 13واں نام بھی ہے۔ بولے کون سا 13واں نام؟ ملا میں ہوں۔ ارے کیا خواجہ کا لنگر ہے، بانٹ رہے سو بانٹیں گے؟ چیف منسٹر کی کرسی ہے یا کوئی آپ کو ایک دیکھ کھول دیا، آؤ بیٹا کھاؤ، بوٹی لو، بریانی لو، لے کے جاؤ گھر کو؟ عجیب و غریب ماحول ہے۔ ارے جو مسئلہ سامنے حیدرآباد کا، جو مسئلہ سامنے جس کا اثر تلنگانہ پر پڑے گا، جس کا اثر سب جگہ پر پڑے گا، اس کی فکر نہیں ہے۔ ارے نہیں بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں نہیں دیکھ سکتے، بعد میں ہونے والی چیز نہیں ہے۔ میں ہر جلسے میں اسمبلی میں ہمارا اراکین اسمبلی نے صاف اور واضح طور پر کہا کہ اگر بل ایسی حال میں آئے گا جو ایوان اسمبلی میں آئے گا تو مجلس اس کی تائید نہیں کرے گی۔ میں وزیر اعظم سے ملا، کانگریس کی صدر سے ملا، ہوم منسٹر سے ملا، صدر جمہوریہ کو 2 یا 3 بار ہم لیٹر بھیجائے، ذمہ دار لوگوں کو کہا کہ دیکھو مت کرو، یہ ہم تائید نہیں کر سکتے، ہم پارلیمنٹ میں ترمیمات پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اگر گورنر کو اختیارات دے رہے ہیں تو یاد رکھو اسدالدین اویسی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پکارے گا کہ اس کو دستوری ترمیم کی ضرورت ہے، سمپل میجارٹی سے نہیں کر سکتے لا اینڈ آرڈر کو آپ۔ ہندوستان کا دستور میں لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ بیسک سٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن، کیسے ہاتھ لگائیں گے اس کو آپ؟ کیا کانگریس پارٹی ایسا سمجھ رہی ہے کہ سب کو خوش کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر کام ہو تو سیدھا ہو، تو کوئی کام مت ہو، چل رہا ہے چلنے تو ایسی۔ مگر آج نہ کانگریس کے پاس کوئی جواب، نہ تیلگو دیسم تو بیچاری پریشان ہے 10 سال سے، سمجھنے میں نہیں آ رہا اس کو، اور یہ نظر آ رہا کہ نہیں اب موزی کے بینڈ باجے میں میں باراتی بن کے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ جاؤں گا۔ چندرا بابو نائیڈو صاحب، آپ کا ظلم ہم کو یاد ہے، آپ کی بی جے پی کی تائید ہم کو یاد ہے، اسی لیے آندھرا پردیش کی عوام نے آپ پر بھروسہ نہیں کیا، نہ 2004 میں کیا، نہ 2009 میں کیا، نہ انشاءاللہ تعالی 2014 میں کریں گے، نہ انشاءاللہ تعالی 2014 میں کریں گے۔ اور چندرا بابو نائیڈو کی کوشش کیا ہے کہ 7 اراکین اسمبلی کو کیسے ہرایا جائے۔ آج تیلگو دیسم اور بی جے پی کی میٹنگز ہو رہی ہے کہ پہلے مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کو کیسے روکیں، کیسے حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی کو روک سکیں۔ رات دن تیلگو دیسم اور بی جے پی کے لوگوں کی میٹنگ چل رہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کے واسطے کیا کیا جائے۔ عجیب و غریب سیاست ہے ہندوستان کی کہ کوئی آپ عام آدمی ہے تو کوئی خاص آدمی ہے گجرات کا، انہوں صاحب ہے، انہوں آپ ہے، اور مسلمان تو بے نام کا ہو گیا۔ مسلمان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ افسوس ہے کہ یہ نئی جماعت کہتی ہے کہ اپنے آپ کو اقلیت مت بولو، آپ اپنے آپ کو دوسری بڑی اکثریت بولو۔ ارے ہندوستان کا دستور پڑھو، دستور کی دفعہ 25 سے 30 تک یہ پکار کر کہہ رہی ہے کہ ہم مسلمانوں کی مذہبی اور تہذیبی شناخت کو پروٹیکشن ملے گا، تحفظ ملے گا۔
किस तरह की बातें करते हैं लोग, और फिर बीजेपी से मुकाबला करेंगे, उससे मुकाबला करेंगे। याद रखो अजीज दोस्तों, ये मोदी के पास कोई माशी पॉलिसी नहीं है। ये शख्स बोलता कि हर रियासत में बुलेट ट्रेन लगाएंगे। हैदराबाद में MMTS है, जिसमें सुबह के औकात में हमारे नौजवान उसको इस्तेमाल करते काम करने के जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। MMTS की सर्विस अच्छी नहीं कर सके तो मोदी बोल रहा मैं बुलेट ट्रेन लगाता हूं हर रियासत में। IIT 7 IIT बनाए गए पिछले 6 साल में, अब ये मोदी बोल रहा हर रियासत में मैं IIT बनाऊंगा। क्या माशी पॉलिसी है इसकी? क्या माशी पॉलिसी है? सोना है बाहर से आ रहा तो मोदी बोलता इन्फ्लेशन इससे हो रहा। अरे तेरे को इकोनॉमिक्स नहीं मालूम तो किसी एक्सपर्ट से पूछ ले। बाहर से सोना आया तो इन्फ्लेशन उससे नहीं होता, बाहर से सोना आया तो करंट अकाउंट डेफिसिट में इजाफा होता। मगर मोदी है जो दिल में आया बेचारा बोलते रहता। बोलना है काली उसको, मित्रों बोले तो सब सुन लेते, यकीन कर लेते। अजीब और गरीब मामला है। और ऐसा शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बनने की ख्वाहिश कर रहा है जो एक लड़की के इश्क में दीवाना हो गया। और अजीब बात है कि 60 साल की उम्र में आपका दिल धड़कना शुरू हुआ, क्योंकि 2000 के करीब का वाकया है, 2002 या 30 के बाद का वाकया है शायद। अजीब और गरीब, आपको इतने साल नहीं दिल धड़का आपका। और हैरत की बात यह कि जो टेररिस्ट की यूनिट है ATS, अहमदाबाद को आप ऑर्डर दिए। ATS को बोले कि उन्होंने कहां जा रहे देखो, कहां बैठे देखो। अगर आप कभी वो सुने होंगे रिकॉर्डेड कन्वर्सेशंस, तो उसमें आवाज है अमित शाह की तरह, नहीं मालूम उन्होंने है या नहीं है। उन्होंने बोल रहे साहिब पूछ रहे उन्होंने क्या खाए, साहिब पूछ रहे कि कहां बैठे, साहिब पूछ रहे कि उनको प्लेन में बैठ के जा रहे, तुम भी प्लेन में बैठ जाओ। अरे ये आदमी जो बात करे कि बोलता कि हिंदुस्तान को मजबूत बनाना है, बॉर्डर्स को मजबूत बनाना है, दहशतगर्द घुस के आ जा रहे, पाकिस्तान को जवाब देना है। अरे आपने जो ATS बनाया किस लिए बनाया था? टेररिस्ट को रोकने के लिए या फिर आपकी चमचागिरी करने के लिए? अजीब और गरीब है ये हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा जो लोगों के घर में नहीं बल्कि उनके कमरों में झांक रहा। क्या ऐसा शख्स हिंदुस्तान का वजीर आजम बन सकता है? बताओ बीजेपी वालों, क्या ये बात झूठ है या सच है? ये जो तुमने टेप रिकॉर्ड हुआ है सही है या गलत है? इस पर कोई बात नहीं करते बीजेपी वाले, खामोश बैठे रहते हैं। जकिया जाफरी से इंसाफ कब मिलेगा? जकिया जाफरी को गुजरात की जेलों में आज भी 10% IPS ऑफिसर जेल में है। क्यों? इनके इशारों पर नाचे थे, इनके इशारों पर गोलियां चलाए थे, इनके इशारों पर जुल्म किए थे। कोर्ट ने उनको इंसाफ दिलाया, आज वो तमाम के तमाम जेल में पड़े हुए हैं। वंजारा कौन है? DG वंजारा क्यों जेल में है? बताओ बीजेपी वालों। ये शख्स ऐसी ज़हनियत का आदमी है कि अहमदाबाद में जितनी दरगाहें थी पूरे खत्म हो गए। बड़ौदा में रोड वाइडनिंग हुई, जो पुराने दरगाहें थे पूरा जमीन दोस्त कर दिया उसको। वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा। मैं गया था बड़ौदा, मैं देखा हूं अपने आंखों से बड़ौदा में कि जब मुकामी मुसलमानों ने 2006 के करीब एहतजाज किया तो उन पर गोलियां चलाई गई। हम लाकर ओवैसी हॉस्पिटल में उनका इलाज कराए थे। ये शख्स वजीर आजम बनेगा जिसके नस नस में, जिसकी सोच और फिक्र में मुसलमानों से नफरत भरी हुई है। आज वो लिबास पहन रहा है तो उनके चमची आ रहे हैं, कोई लाके उस नाचने वाले को मिलाते, कोई लाके उसको मिलाते, कोई उसको मिलाते। अरे मेरे भाई, ये तमाम नाटक है, ये धोखा देने की कामें हैं। और याद रखो, जैसे जैसे इलेक्शन करीब आएगा बहुत से चेहरे सामने आएंगे, बहुत से चेहरे सामने आएंगे। ये लोग बहुत से बड़े बड़े लोगों को खरीद चुके हैं, बहुत से बड़े बड़े लोग अपना जमीर बेच चुके हैं मोदी के पैरों पर रखकर। आज इनसे भी हमको होशियार रहने की जरूरत है। निकलेंगे इलेक्शन खरीद जैसा आता है, बारिश के बाद जमीन से कीड़े निकलते ना, वैसे कीड़े निकलने वाले हैं। बड़े हमदर्द बन के आएंगे कौम और मिल्लत के। कोई पॉलिसी नहीं है बीजेपी के पास, कोई पॉलिसी नहीं है। और याद रखो नौजवानों, जिस जमात के कायदीन अडवाणी की मौजूदगी में बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, आज वो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में है। कल अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी तो क्या पिटीशन डालेंगे, क्या पिटीशन डालेंगे सुप्रीम कोर्ट में? बताइए आप।
یہ کہے گی گورنمنٹ کہ نہیں ہم عدالت کے فیصلے کو مانیں گے، یہ کہے گی گورنمنٹ کہ غلط تھا فیصلہ ہائی کورٹ کا، آپ خود سوچ لو اور فیصلہ کر لو۔ یہ بی جے پی کا۔ اور پھر گوا کو نریندر مودی گیا تو وہاں پر بولا کہ گوا واحد ریاست ہے جہاں پر یونیفارم سول کوڈ۔ کیا ضرورت تھی یونیفارم سول کوڈ کی بات کرنے کی؟ اتر پردیش میں گورکھپور میں جلسہ ہوا، جلسے سے پہلے مودی کے تقریر سے پہلے کیا کیا ہمارے خلاف نہیں بولا گیا، کیا کیا ہمارے خلاف نہیں بولا گیا؟ کیوں نہیں میڈیا ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتا؟ کیوں نہیں میڈیا لکھتا کہ مودی کے تقریر سے پہلے وہاں کا ایم پی کتنی زہر بھرا مسلمانوں کے خلاف؟ کیا کیا نہیں کہا گیا ہمارے بارے میں؟ دہشت گردی کا الزام لگایا گیا، سب چیز ہم پر لگایا گیا، مگر انہوں آئے تو کہا نہیں نہیں نہیں، انہوں تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے۔ کہاں ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے؟ کدھر ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے؟ عزیز دوستو، اس شخص کو پہچانو۔ ہٹلر کے بعد اگر کوئی ایسا شخص دیکھنا ہے تو اس کو دیکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ میگلومینیاک جو بولتے ہیں انگریزی میں، یہ شخص ہے۔ یہ یاد رکھو، ہندوستان ترقی نہیں کر سکتا اس کی قیادت میں۔ ہندوستان دنیا کا ایک واحد ملک ہے جہاں پر ہر مذہب کے ماننے والے ہیں، جہاں پر سووں کی تعداد میں زبانیں بولی جاتی، جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں تہذیب ہے، تمدن ہے۔ ایسے ملک میں کیا آپ 3% لوگوں کی سوچ کو غالب کریں گے؟ ہندوتوا کی تہذیب کو غالب کریں گے؟ وہ تہذیب جس کا بانی گرو گولوالکر کہتا ہے کہ مسلمان یہاں کے شہری نہیں ہیں، یہ یہاں کا ہندوستان کا مذہب نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بنچ آف تھاٹ پڑھو، وی دا پیپل پڑھو، گرو گولوالکر کی اس میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ایسی لوگوں پر آپ بھروسہ کر سکتے ہیں؟ ان کا ایجنڈا یہی ہے کہ جیسے اقتدار پر آئیں گے، یاد رکھو یہ حل آرام سے اچھے طریقے سے اپنے ہندوتوا کے ایجنڈے کو لاگو کریں گے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے بولنے کا کہ کانگریس کو ووٹ دو، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلے ان کو روکنا ہے، اور ان کو روکنا ہے حیدرآباد میں تو مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے، جماعت کو کامیاب کریے۔ کون ہے بی جے پی کے خلاف آواز اٹھانے کا؟ اور افسوس ہوتا ہے کہ نائیڈو اتنا قریب آ گیا مودی کے کہ کہتا ہے کہ 200 سال میں نظام دکن نے جو کام نہیں کیا میں 9 سال میں کیا۔ چندرا بابو نائیڈو، کیا ہے یہ؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا آپ کے کان میں پھول ہے یا میرے کان میں پھول ہے؟ آپ کدھر آسمان کو دیکھ کے تھوک رہے؟ آسمان کو اگر آپ دیکھ کے تھوکیں گے تو آپ کے منہ پہ گرتا وہ۔ آپ 9 سال میں کیا کیے بتاؤ مجھے؟ چلو میں چیلنج کر رہا ہوں چندرا بابو نائیڈو، بحث کرتے ہیں عوام کے درمیان میں آ کے، تمہارا 9 سال کا ریکارڈ اور 200 سال کا ریکارڈ، آ جائیے کسی بھی جگہ پہ مقابلہ کریں گے، ہو جائے ایک ڈیبیٹ۔ ایک چیلنج کر رہا ہوں تیلگو دیشم کو میں پھر سے، میں نہیں آؤں گا، اکبر ہی آئیں گے، انہیں تم ان سے مقابلہ کریں گے۔ 9 سال میں کیا کیا آپ بتاؤ؟ 9 سال میں آپ گجرات دیے، 9 سال میں عزیز اعظم کا انکاؤنٹر دیے، 9 سال میں سائی بابا مندر کا بم بلاسٹ کیے، 9 سال میں ہمارے بچوں کو گرفتار کر کے گجرات کی جیلوں میں ڈالے، 9 سال میں پورے زمینہ ایسا بانٹے حیدرآباد کے اطراف میں جیسا کہ آپ کی ذاتی ملکیت تھی۔ کس کو دیے؟ ہائی ٹیک سٹی کی بات کرنے والوں، جس شخص کو تم نے بل کلنٹن کے بازو بٹھایا، وہ راملنگا راجو کتوں کو دھوکہ دیا؟ کیسا بٹھایا آپ نے اس شخص کو جو تمہارے بازو بیٹھا اور ہزاروں کی تعداد میں نوجوانوں کو چونا لگا دیا؟ آپ بولتے حیدرآباد 9 سال میں نے کیا کیا؟ آپ کچھ نہیں کیا حیدرآباد کو 9 سال میں آپ نے۔ 200 نظام نے کیا کیا؟ ارے گنڈی پیٹ، ہمایت ساگر، اسمبلی کی بلڈنگ میں جو کھڑے رہ کے تم بول رہے نائیڈو، وہ بھی تو نظام نے بنایا، وہ آپ کے خاندان نے تو نہیں بنایا تھا۔ آپ چتور سے آئے تھے، کپم سے آئے تھے، اور آپ کی پہچان آپ کے سسرے سے ہوئی ہے، تو پہلے کون جانتا تھا آپ کو؟ آج آپ کھڑے رہ کے بول رہے کہ 9 سال میں نے یہ کیا۔ کیا کیا 9 سال میں آپ نے؟ بتاؤ مجھے۔ اگر اتنا کیا آپ تو پبلک کیوں ہرا دیا آپ کو؟ اگر اتنا کیے تو کیوں ہار گئے آپ؟ باوجود اس کے کہ 2009 میں پورے اخبارات آپ کے ساتھ تھے، پورے اخبارات آپ کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ان کو شکست ہوئی۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو مضبوط کریے۔ میں نہیں رہوں گا
اس زمین کی غذا بنوں گا، کبھی نہ کبھی تو ایک دن جانا ہے، مگر اس سوچ کو زندہ رکھو نوجوانوں، یہ جماعت تمہاری ہے۔ جتنے فرقہ پرست طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط بنے، یہ جماعت آپ کی ہے۔ بار بار جماعت نے ہی پیغام دیا کہ آؤ ایک مرکز سیاسی سے وابستہ ہو جاؤ، کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ۔ ہندوستان میں کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس میں تمام مسلمانوں کے طبقے اور فرقے ایک جگہ جمع ہو سکتے، کوئی نہیں ایسا پلیٹ فارم جو مجلس اتحاد المسلمین نے 55 سال کی محنت کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی حاصل کی۔ میرے عزیز دوستو، یہ بنیادی کام ہمارا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی جماعت کو مضبوط کریں، اتحاد کو مضبوط کریں۔ نوجوانوں، اپنے معاشرے کی برائیوں کا بھی خاتمہ کرو۔ میں راستے میں آ رہا تھا تو کسی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ کسی ایک شادی خانے میں ایک آرکیسٹرا چل رہا تھا، وہ بیچارے رو کر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ لڑکیاں ناچ رہی تھی آرکیسٹرا کے سامنے۔ میرے دوستو، نوجوانوں، چھوڑو ان راستوں کو، یہ راستے صحیح نہیں ہیں، یہ راستے تباہی اور بربادی کی طرف لے کر جاتے۔ متحد رہو، اپنی جماعت سے وابستہ رہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔